اب تک آپ حدیث مردود کی اقسام پڑھتے رہے ہیں، آج چوتھی فصل میں شیخ آپ کو حدیث صحیح اور حدیث حسن اور حدیث ضعیف کو بیان فرمائیں گے، ان کی تعریفات کو۔ چھوٹی سی فصل ہے، آج کا سبق آپ کا انتہائی مختصر ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں وَأَصْلُ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ، حدیث کی اصل قسمیں تین ہیں، صحیح و حسن و ضعیف۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 حسن اور نمبر 3 ضعیف۔ فالصحیح اعلیٰ مرتبتاً، صحیح مرتبے کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، والضعیف ادنیٰ مرتبتاً، اور ضعیف مرتبے کے اعتبار سے ادنیٰ ہے، والحسن متوسط، اور حسن جو ہے وہ متوسط ہے۔ وسائر الاقسام التي ذکرت داخلۃ فی هذه الثلاثہ، اور سب اقسام جو ذکر کی گئی ہیں وہ داخل ہیں ان تینوں قسموں میں۔ تو فرمایا حدیث کی جو اصل اقسام ہے وہ کتنی ہیں؟ 3، صحیح، حسن اور ضعیف۔ سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ صحیح کا ہے، پھر حسن کا اور پھر ضعیف کا۔ اور یہ جتنی آپ نے اقسام فرمایا پیچھے پڑھی ہیں، مثلا مرفوع پڑھی آپ نے، حدیث موقوف پڑھی، حدیث مقطوع پڑھی، وہ سب کی سب اس میں ان تینوں میں داخل ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف میں۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو پیچھے حدیث مردود کی جو اقسام بیان ہوئی ہیں وہ ضعیف کے تحت آئیں گی، صحیح اور حسن کے تحت نہیں آئیں گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ نہ سمجھیں اب منقطع جو ہیں وہ کہیں کہ وہ حسن ہو جائے، صحیح ہو جائے گی یا حسن ہو جائے گی، معدل جو ہے، منقطع جو ہے، یا معلق جو ہے، یا مدلس جو ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حدیث مردود کی جو اقسام ہیں وہ کس کے تحت آئیں گی؟ ضعیف کے تحت۔ تو آج کے درس میں ہم صرف اور صرف حدیث صحیح اور حدیث حسن اور حدیث ضعیف ان کی تعریف بات پڑھیں گے۔ بلکہ اس طرح یہاں ایک تقسیم بنا لیتے ہیں کہ راوی کی صفات کے لحاظ سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ راوی کی صفات کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، حدیث مقبول کی۔ کون کون سی؟ صحیح اور حسن۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ان کی تعریفات کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر حدیث کی سند کے تمام راوی عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، یہ عادل کیا ہوتا ہے، تام و ضبط کیا ہوتا ہے، یہ آج صرف آپ تعریفات کو سمجھیں، آئندہ جو سبق ہوگا ہمارا، آگے جو فصل ہے اس میں شیخ نے یہی بیان فرمایا، عادل کسے کہتے ہیں، ضابط کسے کہتے ہیں، عدل، عدالت، ضبط، وہ سب آگے آ رہا ہے۔ تو جس حدیث کی سند کے تمام راوی عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، اور وہ سند متصل ہو، سند کے درمیان سے کوئی بھی راوی جو ہے وہ منقطع نہ ہو، اور وہ حدیث کی سند جو ہے معلل بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو، ایسی حدیث کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے، اور صحیح لذاتہ ہی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر حدیث کی سند کے تمام راوی عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، اور وہ حدیث کی جو سند ہے وہ متصل ہو، معلل بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث صحیح لذاتہ ہی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث صحیح کے اندر کتنی شرائط ہیں؟ 5، راویوں کا عادل ہونا، تام و ضبط ہونا، سند کا متصل ہونا، غیر معلل ہونا اور غیر شاذ ہونا۔ یہ 5 شرائط ہیں کس کی؟ حدیث صحیح لذاتہ ہی۔ یاد رکھیں
اگر ان 5 شرطوں میں سے 4 شرائط جو ہیں، عادل ہونا، متصل ہونا، غیر معلل ہونا، غیر شاذ ہونا، یہ 4 پائی جائیں، لیکن جو ضبط ہے راویوں میں سے کسی راوی کا ضبط تو پایا جائے، لیکن کمال اور تمام طریقے پر نہ پایا جائے، بلکہ اس میں کمزوری آ جائے، اور وہ کمزوری دیگر طرق کی وجہ سے، دیگر اسناد کی وجہ سے پوری ہو جائے، تو اس حدیث کو حدیث صحیح لغیرہ ہی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تام الضبط جو ہے حدیث صحیح لذات ہی میں، اگر ضبط جو ہے راوی کا وہ کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی وہ کمزوری جو ہے، اس کا جو وہ ضعف ہے، وہ حدیث کے دیگر طرق کی وجہ سے، دیگر اسناد کی وجہ سے پورا ہو جائے، تو اس حدیث کو حدیث لغیرہ ہی کہا جاتا ہے، صحیح لغیرہ ہی کہا جاتا ہے، صحیح لغیرہ ہی، کیونکہ وہ اپنے غیر کی وجہ سے صحیح ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو لغیرہ ہی کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ضبط میں جو کمی آئی ہے، وہ کمی تعدد طرق سے، دیگر اسناد سے پوری نہ ہو رہی ہو، تو پھر اس کو حدیث حسن لذات ہی کہا جاتا ہے، حسن لذات ہی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی بات مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان باتیں ہیں۔ اب رہے گی حدیث حسن لغیرہ ہی کسے کہا جاتا ہے؟ حسن لذات ہی ہو گئی۔ حدیث حسن لغیرہ ہی جس وقت حدیث ضعیف کا ضعف تعدد طرق سے، تعدد اسناد سے پورا ہو جائے، اس وقت اس حدیث کو حسن لغیرہ ہی کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہی حدیث تعدد طرق سے مختلف اسناد سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب مختلف اسناد سے آنے کی وجہ سے اس کا جو ضعف تھا وہ کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے، اس میں جو کمی ہے وہ پوری ہو رہی ہے، تو اب اس حدیث کو ضعیف نہیں بلکہ حدیث حسن لغیرہ ہی کہا جائے گا۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا، اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات کوئی مشکل نہیں ہے یار، سمجھا کریں بس۔ خلاصتاً دوبارہ دوہرا دوں، حدیث صحیح لذات ہی کی 5 شرائط ہیں۔ کون کون سی؟ راویوں کا عادل ہونا، تام الضبط ہونا، سند کا متصل ہونا، غیر معلل ہونا، غیر شاذ ہونا۔ اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں اور تمام اور کمال طریقے کے ساتھ پائی جائیں، تو حدیث کون سی ہوگی؟ صحیح لذات ہی۔ اگر 4 شرطیں پائی جائیں، ضبط میں کمی آ جائے، اور وہ کمی اگر تعدد طرق سے مختلف اسناد سے پوری ہو جائے، تو وہ حدیث صحیح لغیرہ ہی بن جائے گی۔ اگر وہ کمی تعدد طرق اور تعدد اسناد سے پوری نہ ہو، تو وہ حسن لذات ہی بن جائے گی۔ اور اگر حدیث ضعیف کا ضعف تعدد طرق سے، تعدد اسناد سے دور ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ضعیف جو ہے وہ حسن لغیرہ ہی بن جائے گی۔ یہ خلاصہ تھا آج کے سبق کا۔ چلیں بھائی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تو کہتے ہیں الصحیح فالصحیح ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ۔ تو صحیح وہ ہے جو ثابت ہو ایسے عدل کی نقل کے ساتھ جو تام الضبط ہو، غیر معلل ہو اور شاذ بھی نہ ہو۔ ایک شرط یہاں جو ہے وہ شیخ نے ذکر نہیں فرمائی، لیکن مشہور جو ہے وہ حدیث صحیح لذات ہی کی 5 شرطیں ہیں جو آپ تفسیر میں پڑھیں گے۔ چلیں آگے فرماتے ہیں الصحیح لذاتہ فإن كانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام فهو صحیح لذاتہ۔ پس اگر یہ تمام صفات کمال اور تمام کے طریقے پر ہوں تو وہ صحیح لذاتہ ہی ہے۔
آگے الصحیح لغیرہ، یہاں سے صحیح لغیرہ کی تعریف فرما رہے ہیں، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ قُصُورٍ وَوُجِدَ مَا يُجْبِرُ ذَلِكَ أَوْ مَا يَجْبُرُ ذَلِكَ الْقُصُورَ مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ فَهُوَ الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ۔ اور اگر اس میں، ٹھیک ہے، حدیث کی سند میں قصور کی قسم ہو، کمی کی قسم ہو، اور پائی جائے وہ چیز جو پورا کرے اس کمی کو، یعنی کثرت طرق، فَهُوَ الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ، تو وہ صحیح لغیرہ ہی ہے۔ الحسن لذاتہ، یہاں سے حسن لذاتہ کی تعریف فرما رہا ہے، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُوجَدْ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، اور اگر نہ پائی جائے وہ چیز جو کمی کو پورا کرے تو وہ حسن لذاتہ ہی ہے۔ الضعیف، یہاں سے حدیث ضعیف کی تعریف فرما رہے ہیں، وَمَا فُقِدَ فِيهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصَّحِيحِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيفُ، اور اگر مفقود ہو جائیں حدیث کی سند میں وہ شرائط کے جن کا اعتبار کیا گیا ہے صحیح میں سب کے سب یا بعض، تو وہ ضعیف ہے۔ الحسن لغیرہ والضعیف ان تعدد طرقہ وانجبر ضعفہ یسمى حسنا لغیرہ، اور ضعیف اگر اس کے طرق بڑھ جائیں اور اس کی کمزوری پوری ہو جائے تو نام رکھی جاتی ہے وہ حسن لغیرہ۔ سمجھ آگئی؟ آگے فرماتے ہیں شیخ، النقصان المعتبر فی الحسن، وہ نقصان کے جس کا اعتبار کیا گیا حسن میں وہ کون سا ہے؟ مثلا آپ نے پڑھا کہ صحیح لذاتہ میں اگر ضبط تام نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ پورا ہو جائے تعدد طرق سے تو وہ صحیح لغیرہ ہی بن جاتی ہے، اگر تعدد طرق سے وہ پورا نہ ہو تو پھر وہ حسن لذاتہ ہی بن جاتی ہے۔ اب حسن لذاتہ ہی بننے کے لیے صحیح میں کس صفت میں جو نقصان ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے؟ آیا سب کی سب اقسام میں یا کسی ایک قسم میں؟ سب کی سب شرائط میں یا کسی ایک شرط میں؟ تھوڑا سا مختلف مجھ سے ادا ہو گیا پیچھے کہ حسن کے اندر جس نقصان کا اعتبار کیا جاتا ہے بظاہر ہے کہ صحیح لذاتہ کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں جب کمزوری اور کمی آتی ہے تو وہ یا تو اگر تعدد طرق پایا جا رہا ہے تو وہ تو صحیح لغیرہ ہی بن جائے گی، اگر تعدد طرق نہیں ہے تو پھر وہ حسن لذاتہ ہی بنے گی۔ تو اب حسن لذاتہ ہی جب بنائیں گے تو آیا صحیح کی جو سب کی سب اقسام ہیں، صحیح کی جو سب شرائط ہیں ان سب شرائط میں نقصان کا اعتبار ہے یا کسی ایک میں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو محدثین کے کلام سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سب کی سب شرائط جو ہیں ان میں نقصان آ جائے تو وہ حسن بن جائے گی۔ فرماتے ہیں لیکن تحقیق یہ ہے کہ سب کی سب نہیں، بلکہ اگر صرف ضبط میں کمی آئے گی تو اس کو حسن لذاتہ ہی کہا جائے گا۔ اگر ضبط کے علاوہ اور کسی جگہ میں یعنی عدالت میں کمی آ جائے یا اتصال نہ رہے یا معلل ہو جائے یا شاذ ہو جائے تو وہ ایسی جو حدیث ہے وہ اس کو پھر حسن نہیں کہا جائے گا۔ کس شرط کا اعتبار کیا گیا ہے؟ کس شرط میں نقصان کا اعتبار کیا گیا ہے؟ ضبط میں۔ کس میں؟ ضبط میں، یہی کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ جَمِيعُ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الصَّحِيحِ نَاقِصَةٌ فِي الْحَسَنِ۔ فرماتے ہیں کہ محدثین کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ جائز ہے یہ بات کہ ہوں تمام صفات جو ذکر کی گئی ہیں صحیح میں کیا ہوں؟ ناقص ہوں۔ کس میں؟ حسن میں۔ وہ سب کی سب یعنی 5 شرائط جو صحیح لذاتہ ہی میں ذکر کی گئی ہیں وہ حسن میں کیا ہو جائیں؟ ناقص ہو جائیں۔ ان سب کا کیا کیا گیا ہے؟ اعتبار کیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ وہاں ناقص ہو جائیں تو وہ کیا بن جائے گی؟ صحیح لذاتہ ہی کی 5 شرائط جو ہیں وہ پانچوں کی پانچیں اگر ناقص ہو جائیں تو کیا بن جائے گی؟ حسن بن جائے گی۔ فرماتے ہیں لیکن التحقیق ان النقصان الذي اعتبر في الحسن انما هو بخفة الضبط وباقی الصفات بحالها۔ فرماتے ہیں لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ نقصان جس کا اعتبار کیا گیا حسن میں وہ خفت ضبط ہے اور باقی صفات جو ہیں وہ اپنے حال پر ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی صفات جو ہیں 4 عدالت روات،
راوی کا عادل ہونا، جس کا متصل ہونا، غیر معلل ہونا، غیر شاذ ہونا، وہ باقی اپنے حال پر رہیں گی۔ صرف حسن میں کس کا اعتبار کیا گیا ہے؟ ضبط کا، خفت ضبط کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خفت ضبط اگر اس جو آیا ہے وہ تعدد طرق سے پورا ہو رہا ہے تو حسن صحیح لغیر ہی بن جائے گی، اگر تعدد طرق سے پورا نہیں ہوتا پھر وہ حسن لذات ہی بن جائے گی۔